رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالهدى سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد المصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام على آله الذين الشرفاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فاطمة سيدة النساء العالمين. درود پڑھیے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایام فاطمیہ جاری ہیں، اور اس مناسبت سے میں آپ حضار گرامی اور اپنے زمانے کے امام حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں. پروردگار کا حمد و شکر کہ اس رب العالمین نے ہمیں اہل بیت نبی کے پیروکاروں میں سے قرار دیا، اور درود و سلام ان باعظمت، پاکیزہ اور مقدس ہستیوں پر کہ جنہیں پروردگار نے انسانیت کی ہدایت کا فریضہ سونپا. اور خاص درود و سلام بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بضعۃ الرسول صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی ذات پر، کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میری بیٹی فاطمہ تمام عالمین کی خواتین کی سردار ہیں. حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ ایک ایسی پاکیزہ ہستی ہیں کہ جنہیں نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ عالم انسانیت کے لیے اسوہ مانا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوات والسلام کی شخصیت ایسی ہی جہانی اور آئیڈیل شخصیت ہے کہ جس کی ہر ایک پیروی کر سکتا ہے. کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد اگرچہ حوراء انسیہ جانی گئی ہیں، انسانوں میں صنفیت کے اعتبار سے اگرچہ ان کا شمار خواتین میں ہوتا ہے، لیکن ایسی خاتون ہیں کہ جو انسانیت میں اپنے کمال پر ہیں. اپنے کردار میں آپ کی سیرت کو، آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کی مالک ہیں بی بی. اسی لیے عنوان آج کے سیشن کا جو رکھا گیا ہے وہ ہے فاطمی طرز زندگی کی فکری بنیادیں. کہ اگر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے طرز زندگی کو، آپ کے عمل اور سیرت کو انسانیت کے لیے اسوہ جانا جائے تو اس طرز زندگی کی کون سی فکری بنیادیں ہیں، آپ کے جو عقیدتی اصول ہیں، فنڈامنٹلز ہیں دین کے اپنانے کے، اپنی شخصیت کو سنوارنے کے، وہ کون سے بنیادی اصول ہیں کہ جن کی بنا پر رسول اللہ کی لخت جگر انسانی کمالات کی معراج و سعادت کو پہنچتی ہیں. تو یہاں پر چند ایک سوالات ہم اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں جن کے
ذریعے ہم نے گفتگو اپنی بڑھانی ہے کہ جب ہم فاطمی طرز زندگی کے بنیادی فکری اصولوں پہ ڈسکس کرنا چاہیں تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے کردار اور طرز زندگی سے آشنا ہونا کیوں ضروری ہے؟ پہلا سوال تو اسی پہ آئے گا کہ اگر ہم لوگ حضرت فاطمہ صلوات اللہ علیہا کے طرز زندگی پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک کو چھیڑنا کیوں چاہیے؟ کیوں ضروری ہے ہم بنت مصطفیٰ کے کردار سے آشنا ہوں؟ دوسرا سوال، اگر رسول اللہ کی بیٹی کی کردار سے آشنا ہونا ضروری ہے تو کیا وجہ ہے کہ ہم ان کے ماننے والے، اپنے آپ کو ان کا شیعہ اور محب کہلوانے والے، ان کے طرز عمل اور طرز زندگی سے دور نظر آتے ہیں؟ یعنی فاطمی طرز عمل اور طرز زندگی سے دوری کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں فاطمی طرز زندگی اپنانا پڑے، فاطمی طرز عمل اپنانا پڑے تو اس کے کون سے اہم اصول ہیں جن اصولوں پہ چلتے ہوئے ہم فاطمی کردار کے مالک بن سکتے ہیں؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ کے طرز عمل اور طرز زندگی کے بنیادی فکری اصول کون کون سے ہیں؟ تو اسی ترتیب سے گفتگو کو لے کے چلتے ہیں ہم۔ پہلا سوال کہ حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے طرز زندگی سے آشنا ہونا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ کیا واقعاً اہم ہے ہمارے لیے؟ پہلا سوال تو یہی بنتا ہے، کیا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم حضرت صدیقہ طاہرہ کے طرز زندگی کو پہچانیں؟ تو واضح سی بات ہے، ایک مسلمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع اور پیروکار، ایک دیندار ہونے کے ناطے ضروری ہے بضعت الرسول کے کردار کو پہچانے۔ کس بنا پر؟ اس کے اپنے دلائل ہیں۔ سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ میرے اور آپ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم اور دوسرا میرے اہل بیت، میرے آل اور میری عطرت، کہ اگر تم لوگوں نے ان دو سے تمسک رکھا، دونوں سے وابستہ رہے تو کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ بس یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اہل بیت کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان سے تمسک برقرار کر سکیں۔ اہل بیت سے متمسک ہونے کا کیا معنی ہے؟ سادہ سی سمپل سی مثال آپ کو دے کے چلتا ہوں آگے، کہ اگر ہم آپ لوگوں نے کہیں کا سفر کرنا ہو اور سفر کو نکلنا چاہتے ہوں، خاص کر ایسا سفر ہو جس کے بارے میں ہمیں کوئی خاص معلومات بھی نہ ہو، تو اس سفر پہ نکلنے سے پہلے ہم کچھ آئیڈیاز اکٹھے کریں گے، انفارمیشنز اکٹھی کریں گے کہ ہم جدھر جا رہے ہیں وہ سفر کیسا ہے۔ اس سفر میں جب ہم نکل رہے ہیں تو اس کے پہلے ٹولز دیکھ لیں گے کہ ہمارے پاس کوئی وسائل ہیں، وہ ٹرانسپورٹ ہے ہماری اس سفر کو طے کرنے کے لیے یا نہیں ہے۔ جب سفر کو نکلیں گے تو سفر کی ڈائریکشن ہمارے پاس پہلے سے موجود ہونی چاہیے، مکمل ہماری جانچ پڑتال ہونی چاہیے۔ اور اگر ہمیں اپنی خود جانچ پڑتال ہمیں نہ ہو تو کوئی ایسا گائیڈر لے لیتے ہیں، خاص کر وہ افراد کے جن کے بارے میں آپ نے کبھی ڈاکومنٹریاں دیکھی ہوں جو ماؤنٹین ایریا میں جاتے ہیں سفر کرنے کے لیے، پہاڑی ایریا سفر کرنے کے لیے، تو اس میں اپنے ساتھ ایک گائیڈر لیتے ہیں، راہ بلد بولتے ہیں اسے، جو راستے میں رہنمائی کرے، ان کی لیڈ کرے۔ تو ایسے سنگین اور خطرناک راستوں کا سفر طے کرنے والے ہمیشہ اس گائیڈر کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں تو وہ راستے میں ہلاکت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خاص کر جن لوگوں نے کبھی K2 والا پہاڑیوں کا سلسلہ دیکھا ہو
تو اس میں جو لوگ کیٹو کو فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں اسی بلتستان کے علاقوں کے شمالی علاقے کے چند ایک لوگوں کو لیتے ہیں جو اس راستے سے آشنا ہو، وہ لیڈر جو اس پر پیچ و خطر راستوں کی آگاہی رکھتے ہیں۔ جب ایسے لیڈر کے ساتھ چل پڑیں گے تو ایسے نہیں کہیں گے راستے میں کہ اب ہم خود چلنے جاتے ہیں، لیڈر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بس ایسے خطرناک پر پیچ و سفر، مشکلات والے سفر میں کوئی سفر کرنا چاہے تو ایک تو اسے اپنے راستے پہ برقرار رہنا ہوتا ہے، لیڈر کے ساتھ ساتھ رہنا ہوتا ہے، جو ہدایات لیڈر دے رہا ہے، جو ڈائریکشن دے رہا ہے اس کے مطابق اسے پیروی کر کے سفر نبھانا ہوتا ہے۔ تو سفر طے کرتے وقت اپنے راستے پر، ڈائریکشن پر اور لیڈر کی ہدایات پر قائم رہنے کو کہتے ہیں تمسک کیا ہے اس نے اپنے لیڈر کے ساتھ۔ اہل بیت رسول کے ساتھ جو رسول اللہ نے ہمیں تمسک کرنے کا ارشاد دیا اور تعلیم دی اور حکم فرمایا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ اور قرآن کریم کے ساتھ متمسک رہو گے، یعنی بالکل وابستہ رہو گے۔ انسانی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے آپ کی زندگی میں مشکلات بھی آنی ہے، مسائل پیچیدہ مسائل کا آپ نے شکار بھی ہونا ہے، لیکن آپ نے اس انسانی راہ پر چلنے والوں کی ہدایات کو تھامے رکھا، ان کے مطابق چلتے رہے تو یہ انسانیت کا سفر اچھا عبور ہو جائے گا، منزل مقصود تک آسانی سے پہنچ پائیں گے۔ تمسک یعنی یہ کہ انسانی زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے اپنے انسانی لیڈر کی ہدایات کے مطابق، ان کے فرمودات کے مطابق سفر طے کرنا۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنے اہل بیت و عترت، ان سے تم متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پس جیسے ہی ہم لوگ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہوتے ہیں تو اپنی زندگی میں درپیش مشکلات میں بہت ہی بری طرح گر جاتے ہیں، اور بعض دفعہ لوگ اپنی زندگیوں سے نا امید ہونے لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لیڈر کی ڈائریکشن ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو کہے میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، نہیں۔ جب میٹیریل ورلڈ میں، اس فزیکل ورلڈ میں ہم رہتے ہیں تو ہماری پہلا زندگی کا دن ہی مشکلات سے شروع ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آتے ہی پہلا دن انسان کا مشکل سے شروع ہوتا ہے، یعنی مشکلات میں شروع ہوتی ہے زندگی۔ آپ کہیں جی ہم نے اپنے گھروں میں بڑی سہولتیں دیتے ہیں، بڑا آسائش کا ماحول بچوں کو دیتے ہیں، لیکن بچے نے مشکلات میں ہی جنم لینا ہے، اس نے مشکلات میں ہی پروان چڑھنی ہے، مشکلات میں ہی انسان نے جوانی کی منازل طے کرتے اپنا انسانیت کا سفر طے کرنا ہوتا ہے۔ مشکلات ہیں زندگی میں، لیکن ان مشکلات سے آسانی کے ساتھ عبور وہ لوگ کرتے ہیں جو اس انسانی زندگی کی پرپیچ و خطر راہوں کے لیڈر ہیں، اور اپنے لیڈروں کی ہدایات کے مطابق وہ اپنا سفر انتخاب کرتے ہیں اور اس سفر کو آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ جتنا پرپیچ و کٹھن اور مشکل سفر ہوتا ہے اتنا ہی انسان کو وہ پختہ اور باوقار بناتا ہے، لیکن اس انسان کو پختگی اور وقار ملتا ہے کہ جو اپنے لیڈر کی ہدایات کے مطابق سفر کرتا ہے۔ ورنہ قرآن کریم نے بھی یہی فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو بڑی مشکل کا سفر کر رہا ہے، تیرا بڑا کٹھن سفر ہے، اور جان کہ تیرے اس مشکلات کے اور کٹھن سفر کے بعد کی تیری منزل مقصود تیرے رب کے ساتھ اس کی ملاقات ہے۔ ہاں، اہل بیت علیہ السلام وہ ہستیاں ہیں کہ جو انسان کو اس کی زندگی کی تمام تر مشکلات سے آسانی کے ساتھ گزر جانے کا راستہ دکھاتے ہیں، تاکہ انسان آسانی کے ساتھ اور سرخرو ہو کر اپنے پروردگار سے ملاقات کر سکے۔ اہل بیت کے ساتھ تمسک کیونکہ ضروری ہے، ان کی دی ہوئی ڈائریکشنز اور ان کا دیا ہوا سیرت اور طرز عمل اپنانا ضروری ہے، اس لیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے طرز زندگی سے آشنا ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے ایسے ہیں جیسے زمین والوں کی ہدایت کے لیے آسمان کے ستارے ہیں، میرے اہل بیت آسمانی ستاروں کی مانند ہیں،
کہ جس طرح ستارے ہدایت میں کام آتے ہیں، میرے اہل بیت انسانیت کو ہدایت دیتے ہیں اور انسانیت کو تفرقوں سے، مشکلات سے نجات دیتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کا یہ ایک وظیفہ ہے۔ یہ اس سلسلے میں آپ کو میں عرض کر رہا ہوں حدیث کے صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے طرز عمل کو پہچاننا کیوں ضروری ہے، کس بنا پر؟ ایک تو اس بنا پہ پہچاننا ضروری ہے چونکہ اہل بیت سے تمسک ہم پہ واجب ہے، شیعہ ہونے کے ناطے، پیرو محمد مصطفیٰ ہونے کے ناطے ضروری ہے کہ ہم اہل بیت کے طرز عمل کو پہچانیں۔ جب اہل بیت کو ایک کردار رسول اللہ نے یہ دیا کہ آپ نے میری امت کو اختلاف سے بچانا ہے، اور نبی کریم نے یہ رول اور یہ کردار اہل بیت کو اس طرح سے سونپا کہ میرے اہل بیت کی مثال آسمانی ستاروں کی طرح ہے، کہ آسمانی ستارے اہل زمین کے لیے امان ہیں۔ آپ نے پڑھا ہوگا کبھی شمالی ستارے کے بارے میں، جیسے کہتے ہیں قطبی ستارہ بولتے ہیں نا، دب اصغر دب اکبر کبھی پڑھا کرتے تھے ہم کتابوں میں۔ قطبی ستارہ ہوتا ہے جی آسمان میں شمال کی جانب کی، جو بہت ہی چمکدار ستارہ ہوتا ہے، رات کو جتنی تاریکی ہو، چاند نہ بھی ہو، مگر وہ ستارہ اپنی آب و تاب کے ساتھ دمکتا ہے، چمکتا ہے، اور اس ستارے سے وہ لوگ گائیڈنس لیتے ہیں کہ جو رات کی تاریکیوں میں کہیں سفر کر رہے ہوں اور راستوں میں گم ہو جائیں۔ خاص کر پرانے زمانوں میں بڑے بحری بیڑوں پہ سفر کرنے والے جب سمندروں کے طوفانی تالاتوں میں پھنس جاتے تھے، انہیں کوئی ڈائریکشن نہیں مل رہی ہوتی تھی کہ کس طرف ہم نے کون سا سمت لینی اپنے سفر کے لیے، تو وہ اس قطبی ستارے کو دیکھ کر اپنے سفر کی سمت متعین کرتے تھے کہ اس جانب ہم نے سفر کرنا ہے تاکہ ہم طوفان سے نکل کے کسی جگہ پہنچ جائیں۔ یا جنگلوں میں جو لوگ کھو جاتے تھے، گم ہو جاتے تھے، تو وہ ستارے کو دیکھ کر اپنا سفر طے کر لیتے تھے۔ آج کل یہ جو فوجی ہمارے ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں، انہیں ایک کمپاس تھمایا جاتا ہے ہاتھوں میں، تو اس میں جو ڈائریکشن دے رہے ہیں وہ ریڈ کلر کی ایک ہوتی ہے، ہنسا ہے اس کا، سوئی بولتے ہیں، وہ بھی اسی قطبی ستارے کو دکھا رہی ہوتی ہے، شمال کی ڈائریکشن بتا رہی ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح ستارے بھولے بھٹکوں کی رہنمائی کا سبب بنتے ہیں، دنیاوی زندگی کی رونقوں میں بھٹک جانے والے انسانوں کی رہنمائی کا سبب اہل بیت بنتے ہیں۔ اور اگر انسان کو اس قطبی ستارے کی کوئی شناخت ہی نہ ہو کہ کون سا قطبی ستارہ ہے جی، وہ جو شمال کی جانب بہت دمک رہا ہے، چمک رہا ہے، اس ستارے کا کردار کیا ہے، تو کوئی اس سے ڈائریکشن حاصل نہیں کر سکتا، جسے پتہ ہی نہ ہو کہ ستارے کیوں خدا نے بنائے۔ اگر جنگل میں بھول بھٹک جائے، کبھی سمندری سفر میں کوئی بھول بھٹک جائے اور ستاروں کو اسے کوئی کردار پتہ نہ ہو کہ یہ کس سمت میں اشارہ کر رہا ہے، کس سمت میں، تو وہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو جو نہیں پہچانتا انسان، انسانی طرز زندگی اچھے طریقے سے وہ انسان نہیں گزار سکتا۔ بس اس اعتبار سے بھی صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے طرز عمل سے آشنائی ضروری ہے، چونکہ آپ کا کردار اس روشن ستارے کی مانند ہے کہ جو ہمیں گمراہی سے اور بھولے بھٹکنے کے حالات سے نجات دے سکتا ہے۔ کیونکہ ہم آتے ہیں اس دنیا میں تو بہت جلدی بھٹک جاتے ہیں۔ شروع سے ہماری نیچر پہ جو کام کیا جاتا ہے، ہماری پرورش پہ، نشو نما پہ جو توجہ دی جاتی ہے، وہ فزیکل نیچر کو بڑھایا جاتا ہے، نشو نما کی جاتی ہے، پھلنے پھولنے کی خوراک دی جاتی ہے۔ لیکن جس چیز سے غفلت ہو جاتی ہے، نہ صرف ہم سے، اکثر جو میجارٹی ہماری مسلمانوں میں، ہر ایک کی زندگی کا رہن سہن، چال چلن اسی طرح سے ہے کہ بس بچے کی باڈی لائف کو سٹرانگ کیا جائے اور اندر کی جو فطرت باطن میں ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی جاتی، جسے کہتے ہیں الہی فطرت، روحانی نور جو انسان کے اندر ہوتا ہے اسے اجاگر نہیں کیا جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ دنیاوی زندگی کی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، دنیاوی زندگی کی خواہشات اور نفسانی خواہشات ہمیں گمراہی کے وسوسے کرتی رہتی ہیں، جس میں انسانیت سے انسان بھٹک جاتا ہے۔ اور یہاں پہ رول ماڈل کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پہ اس ستارے چمکتے کی ضرورت ہے جو اپنے روشن اور واضح کردار سے بتائے کہ ان نفسانی خواہشات سے، دنیاوی گناہوں کی ظلمتوں اور دلدل سے کیسے تو نے نکلنا ہے۔ پس صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا طرز زندگی اور کردار ایک روشن ستارے کی مانند ہے کہ اس ستارے کو پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں بہتر انسانی ڈائریکشن حاصل کر سکیں۔ اور ایک مشہور و معروف
حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینے نوح کی مانند ہے، نوح کی کشتی کی مانند ہے۔ جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں مرکزی محوریت حاصل ہے حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے طرز زندگی کو۔ ان تین حدیثوں کی روشنی میں چونکہ صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا محوری نقطہ ہے، انہیں پہچانیں گے تب ہمیں اہل بیت کی بات میں عظمت سمجھ آئے گی۔ اس لیے طرز فاطمی پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہم انہیں اپنی زندگی کا رول ماڈل مان سکیں۔ دینی نقطہ نگاہ سے صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے طرز زندگی سے آشنائی واجب مسلمان کے لیے، اور خاص کر اس مومن کے لیے جو اہل بیت کا پیروکار ہے، جو اپنی زندگی میں اس مذہب کو اپنا چکا ہے، اس کے لیے حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کا طرز عمل، طرز زندگی پہچاننا واجب اور ضروری ہے۔ مگر کیا اسباب و وجوہات بنتے ہیں کہ ہم اس طرز زندگی کے مطابق نہیں جی پاتے؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام کے طرز عمل کو دیکھیں تو بہت فرق نظر آتا ہے۔ حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے طرز عمل کے سامنے جب ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوں اور اس سیرت عصمت اور پاکیزہ مقدس زندگی میں اپنے آپ کو دیکھیں اس آئینے میں، تو بہت ڈفرینس نظر آتا ہے۔ جو حیات طیبہ ہے دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں ہم اپنے آپ کو اڈاپٹ نہیں کر پاتے۔ واقعا ہم میں سے کوئی ایسا دعوے دار نہیں ہوگا کہ میری زندگی طرز فاطمی پہ چل رہی ہے، میری زندگی طرز علوی پہ چل رہی ہے۔ نہیں کر سکتا کوئی انسان۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ واقعا پیروی کرنے کے قابل نہیں ہے؟ کیا وہ ہستیاں صرف اس لیے کہ بس ہم انہیں مقدس مان لیں اور بس ان کے نقش قدم پہ نہیں چلنا؟ کیا وجوہات ہیں کہ طرز زندگی حضرت صدیقہ طاہرہ کا ہماری زندگیوں میں نظر نہ آئے؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم ان پاکیزہ ہستیوں کی کردار کی جانب بڑھتے نہیں ہیں۔ لا علمی، نا آشنائی، عدم واقفیت، اتنا نالج نہیں ہوتا ان ہستیوں کے بارے میں کہ پروردگار نے جو انہیں کردار دیا ہے انسانیت کی ہدایت کا، اس کردار کو نبھانے کے لیے انہوں نے کیسے زندگی جی اور کیسے ان کا چال چلن تھا۔ پہلی وجہ عدم واقفیت ہے، نا آگاہی۔ یوں نہ کہیں، نہیں کہہ سکتے ہم کہ بالکل جاہل ہے، نہیں، جہالت نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے نام جانتے ہیں، ان کی سیرت تاریخ ہم نے واقعات پڑھے ہوتے ہیں، سنے ہوتے ہیں، لیکن طرز زندگی زیادہ ہم لوگ ناواقف ہوتے ہیں اس مسئلے سے۔ طرز زندگی آپ کہتے ہیں کہ کسی کے چال چلن کے لیے جو اہم اصول ہیں اس کے، وہ کیسے آپ کہیں فریم ورک ان کی زندگی کا، وہ جو چارچوب ہوتا ہے، جو نقشہ ہوتا ہے راستے کا، وہ ہم نہیں جانتے۔ واقعات جانتے ہیں، زندگی پڑھی ہوتی ہے ہم لوگوں نے، ائمہ طاہرین کی واقعات سنے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے جو بیسک رولز ہیں وہ نہیں نکالے ہوتے۔ رولز ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر اڈاپٹ کرنا اپنے آپ کو شاید کسی حد تک آسان ہو جائے۔ ایک تو ہوتی ہے جی عدم واقفیت، دوسرا سبب یہ آ جاتا ہے ہمارے سامنے کہ بعض دفعہ یوں بھی نہیں کہ ہم واقف نہ ہوں، نہیں، پریکٹیکلی لائف میں ہم ان کو اپنا اسوہ مانتے ہی نہیں، اور یہ خطرناک موڑ ہوتا ہے کہ جب ہم اہل بیت کی زندگیوں سے، ان کی سیرت سے، ان کے طرز عمل سے واقف ہوں، آشنا ہوں، لیکن پریکٹیکل لائف میں ان کو اپنانا نہیں ہے، فالو نہیں کرنا۔ آپ کہیں کہ عملی طور پہ ہم کہیں کہ وہ میرا اسوہ نہیں ہے، اور بہت سادہ لفظوں میں کہہ دیا جاتا ہے جی وہ تو معصوم ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں، وہ تو معصوم تھے، ہم کیا کریں؟ نہیں، وہ معصوم ہیں، پروردگار نے انہیں عصمت کا، معصومیت کا، پاکیزگی کا درجہ کسی مقصد کے لیے دیا ہے تاکہ ہمارے سامنے وہ پرفیکٹ رول ماڈل ہوں، ان میں غلطی کا شائبہ، گنجائش اور شک و شبہ نہیں ہے، تاکہ وہ پرفیکٹ رول ماڈل ہوں۔ جب رول ماڈل ہیں تو یعنی تمام انسانیت کو ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، عملی طور پہ پریکٹیکلی ہم نے انہیں اس وقت ماننا ہے، تب جا کر وہ طرز زندگی اپنا سکتے ہیں۔ اور تیسرا نقطہ جو خاص کر حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے بارے میں ایک بی بی کی مظلومیت ہے،
وہ مظلومیت ہم لوگوں میں، ہم بیوی کو مظلوم مان کر کیا کرتے ہیں؟ پردے خفا میں رکھ دیتے ہیں. بس مظلوم بیوی تھی، بس مظلوم تھی، بس مظلوم کا کہہ کر آگے جو ان کی زندگی اور سیرت ہے اسے بھول جاتے ہیں لینے کے لیے کہ جب یہ ایک مظلوم ہستی ہے جن پہ اتنا ستم ہوا ہے، جو محروم ہوئی ہیں تاریخ میں، ان کا رول ماڈل کیا تھا. بے عنوان اسوہ اور سیرت ہم انہیں لینا نہیں پسند کرتے، یعنی بھول جاتے ہیں گویا کہ حجاب میں. بس یہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم اہل بیت علیہ السلام کو اپنی زندگی میں ان کا طرز عمل ہم نہیں اپنا سکتے. ان کی طرز زندگی سے ناواقف ہونا، ان کو پریکٹیکل لائف پہ اسوہ نہ ماننا، اور تیسرا یہ کہ ان کے اسوہ ہونے کو بھی بھول جانا کہ ہے ہمارے لیے اسوہ یا نہیں. اب آتے ہیں تھوڑا آگے بڑھیں. سیشن اس بارے میں تھا کہ فاطمی طرز زندگی کے اصول اور خاص کر فکری بنیادیں وہ کیا ہیں. اگرچہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کہ ہم پیدائش سے لے کر شہادت تک کی ایک مختصر دورانیہ ہے اس طیبہ و طاہرہ بی بی کا زندگی کا، لیکن ہم جب ان کے واقعات و حالات پڑھتے ہیں تو ایک ایک واقعہ ہمارے لیے درس عبرت اور ایک نمونہ ہے سیرت کے لیے. لیکن اس مختصر سے سیشن میں ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہم رولز لیں، چاند ایک رولز لیں کہ ان رولز میں ہم اپنے آپ کو کہاں تک اڈاپٹ کر پا رہے ہیں. رولز لینے سے ہی ہمیشہ کوئی ڈسپلن بنتا ہے، اور خاص کر جو ہمارے ائمہ معصومین کی زندگی کے رولز ہیں انسان کی تربیت کے لیے، کیونکہ انسان ساز ہے نا. ہیومینٹی فلاورنگ کے لیے یہ رولز دیے گئے ہیں، پروردگار نے عطا کیا رول کہ ایسا کردار آپ نے ادا کرنا ہے کہ آپ کے پیچھے پیروی کرنے والے آپ جیسے انسان بن سکیں. سیم تو نہیں ہو سکتے، سملر، گویا کہ ان کی ہستیوں کا نقش و نگار ہم میں نظر آئے. اتنا قلب ہمارا واضح اور شفاف ہو جائے کہ جس طرح آپ ایک شفاف چشمے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اوپر سے آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اس طرح ہمارا قلب شفاف ہو جائے کہ جب ہمارا آمنا سامنا اہل بیت کی پاکیزہ ہستیوں کے ساتھ ہو تو ہمارے قلب میں ان کا آئینہ، ان کا چہرہ نظر آئے. وہ سیم تو نہیں ہو سکتے مگر آئینہ ہم بن سکتے ہیں. جس طرح آپ سورج چمک رہا ہو دن میں، اس کے سامنے آپ آئینہ رکھ دیں تو ریفلیکٹ کرتا ہے نہیں کرتا؟ سورج تو نہیں بن جاتا وہ آئینہ، لیکن آئینہ سورج کے سامنے آئے تو ریفلیکشن سورج والی دکھاتا ہے آپ کو، آئینہ سیم سورج نہیں ہوتا. ہم اہل بیت کے اور صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے در کے جو نوکر ہیں، ان کے ماننے والے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کا شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کم از کم ہماری حیثیت اس آئینے کی، اس میرر کی ہو کہ جو سورج کے سامنے ریفلیکٹ کر رہا ہو. اس اعتبار سے وہ کچھ اصول ہیں کہ جن اصولوں کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. کون سے اصول ہیں جی؟ یہاں پر ایک میں فہرست آپ کو گنوا دیتا ہوں، انشاءاللہ کام آئے گی کبھی شعور میں رہا تو. پہلا اصل ہے، پہلا ضابطہ ہے صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی زندگی کا، معنویت اور آخرت کا عقیدہ. معنویت یعنی کہ جب اس دنیا میں انسان جی رہا ہے تو صرف یہ باڈی سٹرکچر نہیں ہے، اس کا صرف اس کا فزیکل پہلو نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر معنویت میں، اس کے باطن میں اس کی روح حقیقت ہے. اور اس حقیقت جو روحانی حقیقت ہے، اس نے ایک دن یہ دنیا کا سفر طے کرتے ہوئے عالم آخرت کی طرف جانا ہے. اور حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ اس مرحلے میں اتنا دقیق عمل کر رہی ہیں، واقعاً انسان اس کردار کو سوچے تو عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ صرف ایک ایسی ہستی کہ جس کو عام عادی حالات میں دیکھا جائے تو عمر کتنی ہے؟ صرف 18 سال یا کچھ تھوڑا بہت اوپر. ایک ہستی 18 سال میں اتنے عروج معنویت کمال پہ ہو کہ پہلی رات آتی ہے بی بی کی شادی کی تو امیر المومنین دیکھتے ہیں بنت رسول پریشان ہیں، فکر میں ہیں، کوئی ہوئی ہیں، سوال کرتے ہیں یا زہرا کوئی آپ کو پریشانی ہے، کس فکر میں آپ مبتلا ہیں؟ تو حضرت صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ آج میں اپنے بابا کا گھر چھوڑ کر آپ کے گھر آئی ہوں، اور علی عن قریب وہ دن مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ چھوڑ کے گھر میں نے سیدھا قبر کی طرف جانا ہے.
سوچ سکتے ہیں ایک 18 سال کی جوان خاتون نہیں، لڑکی آپ کہیں، ٹین ایجرز کی کیا خواہشات ہوتی ہیں، کیا خیالات ہوتے ہیں، کتنی تربیت ہوتی ہے ان کی. لیکن کس بچی کی تربیت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کس بچی کی تربیت کی ہے روح القدس یا اللہ تعالیٰ کی ذات نے. جب تربیت کرنے والے عظیم ہستیاں ہیں پیچھے، لا ریب و بے عیب ہستیاں ہیں، تو ان کے تربیت کے عمل کا جو ثمر ہے وہ بھی شفاف ہے. فرماتی ہیں اب یہ تربیت ایک نقطہ بھی ہے نا کہ جب ہم اپنے معاشروں میں نئے جوڑوں کی شادی کرواتے تو انہیں اتنا ہو کہ جب بچی اپنے وقت کے گھر میں جا رہی ہے، خوش قسمتی کی طرف قدم بڑھا رہی ہے، تو اسے پتہ ہو کہ آج میں شوہر کے گھر جا رہی ہوں اور یہاں سے دوسرا میرا جو ٹھکانا ہے وہ کہیں اور جانا ہے، اگلے جان جانا ہے. کہ آخر دم تک شوہر کی اتنی وفادار رہے کہ کوئی خلش تک نہ ہو ذہن میں کہ میں اسے چھوڑ کے چلی جاؤں گی، میں اسے رسوا کر کے چلی جاؤں گی، یہ تو ہے میرے سامنے کیا. نہیں، باپ کے گھر سے دوسری منزل ہوتی ہے بچی کی اپنے شوہر کا گھر، اپنے وقت کا گھر، اپنی خوش قسمتی کا گھر، اور تیسرا گھر اس کو ہوتا ہے سیدھا آخرت. اب یہ صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا جن کا زندگی میں زیادہ بیہیو وہ میٹیریل نہیں ہے کہ آپ کے اس مادی زندگی کا وہ بیہیو کر رہے ہو، نہیں. پریشان تھی تو حضرت امیر الاسلام نے پوچھا بنت رسول آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو فرماتی ہے کہ مجھے وہ لمحہ یاد آ رہا ہے کہ آج میں باپ کے گھر سے آپ کے گھر آئی ہوں اور اس گھر سے دوسرا میرا سفر قبر کی طرف ہوگا، کہ میں آخر دم تک آپ کی وفادار رہوں گی، جب تک دنیا میں رہوں گی میں علی تیرے گھر کی زینت ہوں، اور جب ادھر سے نکلنا ہے تو میرا دوسرا سفر جو دیا آنے والا ہے وہ قبر کی طرف ہوگا. معنویت. اور کچھ روایات کہتی ہیں کہ پہلی رات جو عام ہوتے ہیں دنیا دار لوگوں کی وہ نہیں تھی امیر المومنین اور حضرت صدیقہ طاہرہ کی شادی کی رات. جب یہ فرمایا بی بی نے کہ میرا آپ کے گھر سے دوسرا سفر قبر کی طرف ہوگا، تو فرماتی ہیں کہ او علی آج کی ہماری رات عبادت خدا میں گزرے. یعنی معنویت اس عروج کی، معنویت اور عقیدہ آخرت. اور اس کے بعد دوسری اصل ہے اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اللہ کی معرفت اور اللہ کی اطاعت. یہ وہ عقیدہ ہے کہ جسے عملی طور پہ پریکٹیکلی حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ نے اپنایا ہے. یوں نہیں کہ جو عقیدہ ہے اسے بس عقیدے کو ذہن میں رکھیں، اپنے اعضاء و جوارح سے کچھ اور بیہیو کریں، کچھ اور ظاہر کر رہے ہو. نہیں، جو عقیدہ ہے سیم اسی کے مطابق عمل کیا بھی میں نے ساری زندگی. اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت اور اطاعت اتنی. ایک روایت ملتی ہے حدیث کی کتابوں میں کہ بی بی صلوات اللہ علیہ اپنے شوہر کے گھر میں سارا کام کرتی تھی بڑی مشکل سے. اب ایک نوجوان بچی ہو، جوان 18-20 سال کی، تو آپ پورا گھر اسے سنبھال دیں، سونپ دیں، سپرد کر دیں. تو امیر اسلام بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا کام کرتی ہیں کہ جھاڑو لگاتے ہیں، ان کے کپڑے سارے بھی غبار آلود ہو جاتے ہیں، مٹی والے ہو جاتے ہیں. پانی کھینچتی ہیں کنویں سے تو وہ رسی کے داغ بیوی کے ہاتھوں پہ پڑ جاتے ہیں، چکی چلاتی ہیں ہاتھوں پہ داغ پڑ جاتے ہیں. تو ایک دفعہ امیر المومنین نے کہا فاطمہ اپنے بابا سے کہیں کہ ہمیں کوئی کنیز دے دیں کام کرنے والی. بی بی جاتی ہیں اپنے بابا کے پاس، مگر جی نہیں چاہتا کہ اپنے بابا سے یہ سوال کریں. واپس آ جاتی ہیں. نبی کریم کو محسوس ہوتا ہے کہ میری بچی نے کچھ چاہنا تھا، مجھ سے سوال کرنا تھا، کچھ خواہش تھی مگر بولی نہیں. خود ہی چلے جاتے ہیں اور جب ان کے گھر پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں فاطمہ کیا چاہیے تھا آپ کو؟ خاموش، آپ لوٹ کے واپس آ گئی. تو پھر بھی بی بی کچھ نہیں بولتی. تو امیر المومنین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی صاحبزادی کو، آپ کی شہزادی کو سخت کام کرنا پڑتے ہیں، تو میری ہی یہ خواہش تھی کہ ایک کام کرنے والی ہمیں مل جاتی. تو نبی کریم فرماتے ہیں میں آپ کو ایک ایسا ہدیہ دیتا ہوں کہ جو ہر چیز سے، دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ رات سوتے وقت تسبیح پڑھ لیا کرو 34 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ سبحان اللہ. جب بی بی صلوات اللہ علیہ نے یہ ذکر پروردگار کی تسبیح زبان رسالت سے ہدیے میں ملی تو فرماتی ہیں اس سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی عمل محبوب نہیں ہے. یہ تسبیح رات کو جب میں جاؤں بسترے پہ اپنے رب کا ذکر کر کے سوؤں، یعنی خدا کی یاد میں سوؤں. طرز عمل بلاخر کہ جس رب کی ذات پہ عقیدہ ہے کہ وہی میرا خالق و مالک ہے، اور دن بھر اور رات کے ہر لمحے کا وہ میرا خالق ہے، ہر لمحہ وہ اپنی ربوبیت کی شرائط طے کر رہا ہے، ہر لمحہ میری ضروریات وہ پوری کر رہا ہے. تو جب ہم سوئیں
اس کے رب کے ذکر کے ساتھ سوئیں تو واقعی یہ پوری رات عبادت میں گزر گئی ایسے انسان کی. جس طرح حضرت صدیقہ طاہرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت و محبت اور اطاعت میں زندگی بسر کرتی ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں رہی. اپنے بابا کو رسول و نبی مانا ہے کہ پروردگار کی طرف سے یہ نمائندے ہیں ہدایت کے لیے. کہ ایک دفعہ حکم قرآن کا نازل ہوا ان لوگوں کے لیے کہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دے رہے تھے زید کی، کہ زید بیٹا ہے نبی کا اور زید کی متعلقہ سے رسول اللہ نے شادی کی تھی. پروردگار نے فرمایا کہ رسول تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ رسول اللہ ہے اور خاتم النبیین ہے. مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تو صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ انہیں رسول اللہ کہا جائے تو اپنے بابا کے سامنے جب آتی ہیں تو عرض کرتی ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر. بابا جان پھر نہیں کہتی اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو. تو نبی کریم فرماتے ہیں میری جگر کے ٹکڑے زہرا، مجھے وہی پسند ہے کہ آپ مجھے بابا جان کہا کریں. یہ مردوں کے لیے ہے، یہ حکم مردوں کے لیے کہ مجھے رسول اللہ کہا کریں. آپ میری لخت جگر مجھے یا ابتا کہیں گی تو اس میں مجھے سکون آئے گا. اپنے بابا کو نبی ماننا، خدا کا رسول ماننا، اور امام وقت کی اطاعت اور نصرت کرنا. امام وقت کی اطاعت و نصرت کے جب علی علیہ السلام تنہا رہ گئے اور ان کا کوئی ساتھ معاون و مددگار نہیں تھا، اس وقت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے امام وقت کی خاطر آواز بلند کی. ان اصولوں کے علاوہ سادہ رہن سہن کی زندگی. حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ ایک رسول کی بیٹی ہیں، نہ صرف رسول تھے بلکہ حکمران ہے معاشرے کے. آپ کہیں جی مدینہ کا حکمران ہے، اگرچہ رسول ہے، الہی شخصیت ہے، خدائی انسان ہے، مگر حکومت ہے آپ کے پاس. باوجود اس کے کہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ مدینے کے حکمران کی بیٹی ہیں، مگر زندگی آپ کی بہت سادہ ہے، سادہ زیست ہیں، رہن سہن بہت سادہ ہے. دنیا داروں جیسا نہیں جی آپ کہ سلمان فارسی جیسے شخص بیٹھے دیکھتا ہے حضرت صدیقہ طاہرہ کو تو رسول اللہ سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی بہت مشکل حالات میں زندگی بسر کر رہی ہیں. کہ حتیٰ بی بی کی جو چادر ہے کسائے عصمت جسے آپ کہتے ہیں تطہیر کی چادر، وہ بھی وصلدار ہوتی ہے، پیوند لگے ہوتے ہیں اس پہ بھی. مگر بی بی صلوات اللہ علیہ کا یہ سادہ رہن سہن اگرچہ کہ حکمران مدینہ کی بیٹی ہیں، اسی خاطر تھا کہ یہ دنیا ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے. اس دنیا سے اولیاء خدا اتنا استفادہ کرتے ہیں جتنا ان کی کمال میں رکاوٹ نہ ہو، جتنی ضرورت ہو. اور خدا کی ذات پہ توکل پھر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کا. یہ آپ جانتے ہیں تاریخ ایسے گزری مسلمانوں کی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ تر جنگوں میں شریک رہے ہیں، اور خود امیر الاسلام کے اتنا اس طرح کا کردار تھا کہ ایثار گر تھے، فداکار تھے. بعض دفعہ وہ جو سکوت کا 25 سال کا زمانہ ہے امیر الاسلام کا، اس زمانے میں خود امیر اسلام کی جگہ باغوں میں کام کراتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں مزدوری پہ کرایا کسی شخص کے لیے یہودی کے باغ میں. وہاں سے جو اجرت ملتی تھی مولا کو اس کام کے حق میں بدلے میں، وہ راستے میں بعض دفعہ کسی غریب کو صدقہ دے کر آ جاتے تھے، کیونکہ پتہ تھا کہ میرے گھر جو میری بیوی ہے وہ بھی فداکار ہے، وہ بھی ایثار گر ہے، وہ دنیا طلب نہیں ہے کہ اگر آج علی کے پاس پیسے نہ ہو تو گھر جا کر بیوی نعوذ باللہ خفا ہو جائے، جھگڑے ہو جائے. نہیں، وہ چکر ہی نہیں تھا. ایثار گر تھیں حضرت صدیقہ طاہرہ. اور وہ واقعات جو آپ سنتے ہیں کہ بی بی صلوات اللہ علیہ کے بچے مریض ہو گئے تو آپ صلوات اللہ علیہ نے منت مانی کہ بچے ہمارے ٹھیک ہو گئے تو روزہ رکھیں گے. اور جب روزے رکھنے پہ آئے بچے شفا یاب ہوئے، روزہ رکھنا شروع کیا تو شام عین افطار کے ٹائم وہ جو افطاری کا سامان تھا، کوئی فقیر آ جاتا ہے سائل سوال کرنے، مسکین آتا ہے جی، اسیر آتا ہے، اسے عطا کر دیتی ہیں. بی بی صلوات اللہ علیہ کی زندگی میں انفاق و ایثار کے واقعات بہت زیادہ ملتے ہیں کہ اپنی ضرورت کی چیز اٹھا کر ضرورت مند کو دے دینا، اور دوسروں کے حقوق کی پاسداری کہ انسان جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں ان کے حقوق پہ زیادہ توجہ دیں. اپنے حقوق آپ کو پامال کرنے بھی پڑے تو کر جائیں، اپنے حقوق سے گزر جائیں. اسے کہتے ہیں فداکاری کی زندگی ہے، عشق و ایثار کی زندگی ہے. اور حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ نے ایسی زندگی گزاری ہے
کہ شوہر کے حقوق، بچوں کے حقوق، حتیٰ ہمسایوں کے حقوق کو اپنی ذات سے آگے رکھے. جس طرح امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ میری والدہ گرامی جب رات کو عبادت کیا کرتے تھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی تو پہلے ہمسایوں کی سلامتی اور عافیت کے لیے دعا فرماتی تھی. اور ہم نے کہا اماں جان ہم اپنے لیے بھی کچھ دعا کریں، تو بی بی نے فرمایا پہلے ہمسایہ اور بعد میں ہم. دوسروں کے حقوق کو اہمیت دینا. تو یہ اصول ہیں، ایسے روشن اصول ہیں کہ جن اصولوں کے مد نظر حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی تمام مردوں کے لیے تک کیا ہے، اسوہ حسن ہے. نہ صرف خواتین کے لیے. یہ کہہ دینا کہ بھی اللہ نے مردوں کی ہدایت کے لیے رسول اللہ کو بھیجا، 12 اماموں کو بھیجا، اور خواتین کی ہدایت کے لیے حضرت فاطمہ زہرا کو بھیجا، اگرچہ عظیم شخصیت ہیں، اسوہ عمل ہیں خواتین کے لیے، لیکن شاید یہ بی بی کی شان میں تھوڑی کوتاہی ہے کہ صرف آپ کے خواتین کے لیے اسوہ عمل ہے. نہیں، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ایسی ذات ہیں کہ جن کی کامل انسانیت ہر انسان کے لیے اسوہ ہے، مرد کے لیے چاہے زن کے لیے، خاتون کے لیے. اگرچہ خواتین کے لیے دیکھا جائے تو بہترین فداکار بیٹی بھی ہیں حضرت زہرا اپنے باپ کے لیے، ایثارگر زوجہ بھی ہیں اپنے شوہر کے لیے، اور جان فشان ماں بھی ہیں اپنے بچوں کے لیے. ایسی ماں کہ جنہوں نے انسانی معاشرے کی ہدایت کے امام تیار کیے ہیں. ایسی ماں ہیں جن کو ام الائمہ کہا گیا ہے، جن کی نسل سے انسانوں کی نجات کا آخری منجی حضرت بقیت اللہ صلوات اللہ علیہ ظہور فرمائیں گے. حضرت صدیقہ طاہرہ کا بہت بڑا احسان ہے امت مسلمہ پہ. اس امت کا پہلا ہدایت کا امام رسول کے بعد اس بی بی کا شوہر ہے، اور اس امت کی نجات کی آخری کشتی کا ملا حضرت مہدی علیہ السلام انہی بی بی کی نسل اور ذریت سے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ حضرت فاطمہ جیسی خاتون تیار کرنے کے پیچھے رسول اللہ جیسے کردار کا باپ اور علی جیسے کردار کا شوہر ہونا ضروری ہے. فاطمہ جیسے کردار کی ماں تیار کرنا، ایسی ماں کی جو مسلمان معاشرے کی تقدیر بدل دے، ایسی ماں تیار کرنے کے پیچھے رسول جیسا شفیق باپ اور علی جیسا مہربان شوہر ہونا ضروری ہے. وہ باپ کہ جب بیٹی سامنے آتی ہے تو اٹھ کے اپنی بیٹی کے ہاتھ چوم لیتے ہیں. وہ رسول جیسا باپ کہ جب بیٹی سامنے آئے تو وہ باپ خوش ہو جائے اور جا کے اپنی بیٹی کو احترام سے استقبال کرے، اپنی جگہ پہ بٹھا لی. بیٹی کو بڑی عظمت ملی، نبی کریم کے ذریعے بیٹی کو بڑی عظمت ملی. اور علی جیسا شوہر کہ حضرت فاطمہ زہرا جب گھر میں کاموں میں مصروف ہوتی تھیں اور علی علیہ السلام باہر سے آ جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ بڑی مشقت میں بی بی کام کر رہی ہیں تو جھاڑو ہاتھ سے لے کے خود جھاڑو کرنا شروع کر دیتے تھے. سنا آپ نے ایسا کبھی؟ امیر المومنین جیسا جنگجو بہادر، امت مسلمہ کا خلیفہ اور حکمران کی حیثیت رکھنے والا امام جب اپنے گھر آتا ہے اور دیکھتا ہے میری زوجہ کاموں میں مصروف ہیں، کبھی لے کے جھاڑو دے دیتے ہیں، کبھی دال صاف کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنی بیوی کا ساتھ دینا. مرد کی شان میں فرق نہیں پڑتا. ایسے کاموں سے میاں بیوی میں انس و الفت اور محبت و عشق بڑھتا ہے. اور جس گھر میں عشق و محبت و انس و الفت زیادہ ہوتا ہے، اس گھر سے جنم لینے والے اور تربیت پانے والے بچے بہت ہی پاکیزہ نکلتے ہیں. جن گھروں میں عشق و محبت اور الفت کا سایہ نہیں ہوتا، ان گھروں سے نکلنے والے بچے محرومیت کی زندگیاں لے کے آتے ہیں اور معاشرے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ایک طاقت ہے، یہ ایک طاقت ہے جو رب العالمین نے انسان کے وجود میں عشق و محبت نامی طاقت رکھی ہے کہ اگر گھر میں اس عشق و محبت کا سایہ ہو تو اس سائے میں پلنے والے بچے بہت ہی باوقار بچے بنتے ہیں. اور قانون ہے یہ پروردگار کا کہ جب انسانوں کی نسل در نسل پاکیزہ نسل چلے تو ان پاکیزہ نسلوں میں اللہ کے اولیاء تیار ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کے اولیاء جو معاشروں کی کمانڈ سنبھال لیں، جو معاشروں کی تقدیر بدل دیں، جو معاشروں کی ہدایت کا بندوبست کرنا شروع کر دیں. اگرچہ یہ بے مثال ہستیاں ہیں، امیر المومنین حضرت صدیقہ طاہرہ، فاطمہ زہرا، امام حسن اور امام حسین بے مثال شخصیتیں ہیں کہ ان جیسی کوئی شخصیت تاریخ میں پھر نہیں آئی. مگر یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کی پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ان جیسا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ قانون ہے پروردگار کا
اگر ایک سے دوسری تیسری نسل پاکیزہ چلے تو ان نسلوں میں اللہ کے اولیاء جنم لیتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا کردار جس طرح خواتین کے لیے آئیڈیل ہے، ہم مردوں کے لیے بھی آئیڈیل ہے۔ اور حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی زندگی کی ایک خاص صفت اور خصوصیت ہے، ہوتی ہے نا کہ ہر امام معصوم کو ایک خاص صفت سے آپ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے کامل انسان ہیں کہ جن میں کوئی نقص نہیں ہے، شک ہی نہیں کیا جا سکتا، مگر آپ کا تعارف کیا ہے؟ رحمتا للعالمین، ایک خاص صفت ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ کے ہاتھوں کے تربیت یافتہ کامل انسان میں جن میں کوئی نقص ڈیفیکٹ تصور نہیں کیا جا سکتا، مگر وہ شجاعتوں کے امام۔ ایسی امام حسن علیہ السلام صلح کروانے والے امام ہیں، معاشرے کو فتنے سے بچانے والے۔ امام حسین علیہ السلام ظلم کو پامال کرنے والے امام ہیں، ظالم کے سامنے ڈٹ جانے والے۔ امام سجاد علیہ السلام رب کے ساتھ نعتِ عشق برقرار کرنے والے زین العابدین ہیں۔ امام باقر علیہ السلام باقر العلوم ہے، علم تقسیم کرنے، یعنی ہر معصوم اگرچہ اپنی ذات اور شخصیت میں انتہائی کمال کے درجے پہ فائز ہوتا ہے، مگر ان کی تعارف کی ایک خاص صفت ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ تمام تر انسانی عظمتوں، انسانی فضیلتوں اور کمالات کے باوجود ایک صفت میں متعارف ہوتی ہیں، وہ صفت بی بی کی مدافع ولایت، اپنے زمانے کے امام کی ولایت کا دفاع کرنے والی بیوی ہے۔ اور فاطمی طرز زندگی سے جو اہم کردار ہمیں سونپا جا رہا ہے وہ ہے امام وقت کی خاطر قیام کرنا، امام وقت کی خاطر آواز اٹھانا، امام وقت کی خاطر لوگوں کو تیار کرنا، امام وقت کا تعارف کروانا۔ اور بی بی نے یہ قدم کب اٹھایا؟ اپنے زمانے کے امام کے دفاع کا قدم بی بی نے کب اٹھایا؟ جب دیکھا کہ معاشرے میں علی بالکل تنہا رہ گیا ہے اور کوئی اس کا حمایت کرنے والا نہیں ہے۔ اس وقت بی بی نے یہ قدم اٹھایا اپنے وقت کے امام کی دفاع کی خاطر، یعنی گویا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کے تمام مردوں کو بی بی للکار رہی ہیں کہ کہاں ہے تمہاری غیرت، اٹھو اپنے امام کا دفاع کرو۔ پتہ ہے آپ نے سنا ہوگا کبھی جنگوں میں قدیم زمانوں میں خواتین لشکروں کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی کہ جب جنگجو جنگ ہار کے بھاگنے لگے ہوتے تھے نا، خواتین للکارتی تھی، کہاں ہیں تمہاری غیرتیں، نہیں لڑ سکتے تو تلواریں ہمیں دے دو۔ یوں مرد کو زندہ کرنا، مرد کے ضمیر کو اجاگر کرنا اور بیدار کرنا۔ حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا امام علی کی ولایت اور امامت کے دفاع میں آواز اٹھانا، یعنی تا قیامت آنے والے مردوں کو للکارنا کہ اگر تمہارے زمانے کا امام تنہا ہو تو اٹھو، اس کی آواز اٹھاؤ۔ حضرت صدیقہ طاہرہ نے اپنے امام وقت کی خاطر آواز اٹھائی، امام وقت کی خاطر مظاہرہ کیا، امام وقت کی خاطر سپورٹ اکٹھی کرنے کے لیے دروازوں تک گئی اور امام وقت کا تعارف کروایا۔ یہ ہمارا اور آج آپ کا وظیفہ کہ جو ہمارے اپنے زمانے کے امام پردہ غیب میں ہیں، ہم ان کی خاطر کتنی آواز اٹھا رہے ہیں کہ ہمارا کون ہے امام، اپنے زمانے کے امام کی خاطر کتنا نسل کو تیار کر رہے ہیں کہ ہے کوئی تمہارا امام، اپنے زمانے کے امام کی خاطر کتنا نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ کرنا ہے ایک دن امام کا دیدار۔ یہ کردار فاطمی ہے، یہ فاطمی طرز عمل ہے، اور ایسا طرز عمل ہے کہ جس کی فکری بنیادیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان و توکل، آخرت کا اور معنویت کا عقیدہ، اور اپنے رسول اور امام کی اطاعت اور اتباع کا وظیفہ، کہ جو ہم لوگوں میں کم رنگ نظر آتا ہے چونکہ ہم فاطمی طرز زندگی سے دور ہوتے ہیں، چونکہ ہم نبوی اور علوی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں۔ یعنی خلاصہ یوں کیا جائے کہ حضرت صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے طرز زندگی کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم ہے ہمارا دینی معرفت سے اپنے قلوب کو منور کرنا، کیونکہ فاطمہ زہرا کا وہ کردار ہے کہ جو دین پر قائم نظر آتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں نا، ذاکرین پڑھا کرتے تھے
ایک قرآن صامت ہے، ایک قرآن ناطق ہے۔ قرآن ناطق معصوم امام کی شکل میں اور صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شکل میں، اسی طرح اللہ کا دین اسلام ایک قوانین کی شکل میں ہے جو کتابوں میں ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ ایک ہے اسلام مجسم جو حضرت فاطمہ زہرا کی شکل میں ہے، جو زندہ اسلام ہے۔ اور پروردگار ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم دینی علوم و معارف حاصل کر کے صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا طرز زندگی اپنا سکیں۔